بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ولاگ پیج 270 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں ہم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ پہلا سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، جلد اول، معارف القرآن کتاب کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جا چکی ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان سے لے کر لو کانوا یعلمون، باغ گلستان محمد محمد، گلے باغ عرفاں محمد محمد، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ خلاصہ تفسیر، اور یہود ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا، اور ایسی چیز کا یعنی سحر و جادو کا اتباع اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، اور بعض بے وقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے ہیں۔ بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، سو وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا اتباع یہ یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں، جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں وہ سحر کسی کو نہ بتلاتے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے، کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے، مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے، سو تو اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاؤ۔ سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے، جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جاوے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ سحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر خدا ہی کی تقدیری حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رساں ہیں، اور کسی متدبہ درجہ میں ان کو نافع نہیں ہیں، تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے۔ اور یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں، بلکہ ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہا، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بد عملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے، تو خدا تعالیٰ کے یہاں کا معاوضہ اس کفر و بد عملی سے 1000 درجے بہتر تھا، کاش سمجھ پاتے۔ ناظرین، 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، 5ویں ویلاگ میں انشاءاللہ اسی کا معارف و مسائل ہم پیش کریں گے، اسی آیت کی جو آیت آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں۔ چل نبی دے در تے چل، چل چل نبی دے در تے چل دیوانے، عشق نبی دے عاشقو سب مشکلاں دا حل، تیری رب نے شان بڑھائی دنیا تے ہے بلے بلے، تیری رب نے شان بڑھائی دنیا تے ہے بلے بلے، سورج تے چن وی تیرے دھوپ دی تاب نہ جھلے، سونے نے تے بہت بنائے، سونے نے تے بہت بنائے،
پر تئیں تو تھلے تھلے چل چل نبی دے در تے چل چل دیوانے چل دیوانے چل چل نبی دے در تے چل۔ تیری رب نے شان بڑھائی دنیا تے ہے بلے بلے، سورج تے چن وی تیرے دھوپ دی تاب نہ جھلے، سونے نے تے بہت بنائے پر تئیں تو تھلے تھلے چل نبی دے در تے چل چل دیوانے چل۔